قیدیوں کے ساتھ سینٹرل جیل میں کیا ہوتا ہے یہ جان کر آپ کے بھی ہوش اٹھ جائیں گے۔ یہاں تک میں زندگی کا سب سے خوفناک دن وہ تھا جب میں پہلی بار سینٹرل جیل کے اندر قدم رکھا۔ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، دل میں خوف تھا اور آنکھوں میں آنسو۔ میں کومل جو اپنے گھر کی لاڈلی تھی، جسے ماں نے بہت محبت سے پالا تھا، آج ایک قاتلہ کے طور پر قید کر دیا۔ جیل کا سینٹرل دروازہ جب میرے پیچھے بند ہوا تو ایسے لگا جیسے میری زندگی کا آخری دروازہ بند ہوا، ہمیشہ کے لیے۔ میں چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی لیکن میری آنکھیں خالی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، آخری امید جیسے کوئی باقی ہو، مگر وہاں صرف خاموشی تھی اور گھورتی ہوئی نظریں تھی۔ مجھے ایک موٹی بدصورت عورت کے حوالے کر دیا گیا جو جیل کی سپرڈنٹ تھی۔ اس کی آنکھیں بہت تیز تھی جن میں ذرا سی بھی ہمدردی نہیں تھی۔ اس نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک ایسے دیکھا جیسے کوئی سامان ہو۔ اس کی نظر میں کچھ ایسا تھا جس سے میں اندر تک کانپ گئی۔ چلو کپڑے اتارو، اس نے حکم دیا۔ اس کی آواز میں سختی اور بے رحمی تھی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، میری آنکھیں پھٹی رہیں۔ کیا؟ سمجھ نہیں آئی۔ کپڑے اتارو، یہاں تمہارے گھر کے کپڑے نہیں چلیں گے، وہ دانت پیس کر بولی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے اپنے کپڑوں کو حسرت سے دیکھا جو میری ماں نے میری شادی پر سلوائے تھے۔ ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ جس پر نازک کڑھائی تھی، جسے ماں کی محبت کی خوشبو آتی تھی، لیکن مجھے وہ اتار کر جیل کا گندا اور موٹا لباس پہننا تھا۔ غصے سے میں نے آنسو روکے اور مجبوراً میں نے کیا۔ میری انگلیاں کانپ رہی تھی، میرا جسم سن۔ کپڑے اتار دیے تو مجھے جیل کا لباس دیا گیا جس سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ اس کا رنگ سلیٹی تھا۔ جب میں نے اسے پہنا تو لگا جیسے میں اپنی پہچان اور شخصیت کھو بیٹھی۔ چلو میرے ساتھ، سپرڈنٹ نکلی اور میں اس کے پیچھے چلنے لگی۔ جیل کی راہداریوں میں ہر طرف اندھیرا تھا، دیواریں نم تھی اور بدبو سے سانس لینا مشکل تھا۔ راستے میں کئی قیدی عورتیں نظر آئیں، کچھ رو رہی تھی، کچھ خاموش بیٹھی تھی اور کچھ پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ سپرڈنٹ مجھے عام قیدیوں کی طرف نہیں لے جا رہی بلکہ ایک الگ صاف حصے کی طرف لے جا رہی ہے۔ تم خوش قسمت ہو، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تمہیں خاص کمرے میں رکھا جائے گا۔ خاص کمرہ؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، مگر وہ خاموش رہی۔ دروازہ کھولا، مجھے اندر دھکیل دیا۔ کمرہ باقی جیل سے مختلف تھا۔ صاف فرش اور نسبتاً بہتر دیواریں۔ کونے میں چارپائیاں تھیں جن پر صاف چادریں بچھی ہوئی تھی۔ کمرے میں دو لڑکیاں پہلے سے موجود تھیں، دونوں جوان اور خوبصورت تھیں، مگر ان کے چہرے پر عجیب سا خوف تھا۔ ایک لڑکی کونے میں بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، دوسری بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ سپرڈنٹ نے کہا، یہ تمہاری نئی ساتھی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ وہ چلی گئی اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں سہم کر بیٹھ گئی۔ میں کومل ہوں، تمہارا نام کیا ہے؟ کونے والی لڑکی نے سر اٹھایا مگر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، یہاں نام نہیں ہوتے، صرف نمبر ہوتے ہیں۔ اب ہمارا نام 302 ہے۔ میں نے پوچھا، تم کب سے یہاں ہو؟ اس نے کہا، ہمیشہ سے یہاں ہوں، تمہیں جلد سب پتہ چل جائے گا۔ اس کی آواز سن کر میں رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دوسری لڑکی اچانک غصے میں آ گئی اور اپنے بال کھینچنے لگی۔ پھر وہ رک کر بولی، ایک دن دیا جاتا ہے کیونکہ ہم مال ہیں، سامان ہے جنہیں ٹھیک رکھنا ضروری ہے۔ یہ سن کر میرا دماغ چکرا گیا۔ میں نے پوچھا، ایک دن کیا ہوتا ہے؟ اس نے کانپتی آواز میں کہا، تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ بس اتنا جان لو کہ یہاں لڑکیاں زندہ تو رہتی ہیں مگر زندگی سے بدتر حالت میں ہوتی ہیں۔ وہ موت مانگتی ہیں مگر موت نہیں آتی۔ میں دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ یہ کمرہ جو پہلے بہتر لگتا تھا اب قبر جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں کسی بڑے خطرے میں۔ میں نے سائمہ اور فریحہ سے بات کرنے کی کوشش کی، ان کی خاموشی میں خوف تھا۔ تیسرے دن اچانک دروازہ کھلا، سپرڈنٹ اندر آئی۔ اس کے ساتھ دو عورتیں تھیں جن کے ہاتھوں میں سامان تھا۔ کہا سائمہ اور فریحہ فوراً اٹھ گئی مگر ان کے چہرے سفید پڑ گئے، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایک گہرا سنہرا مادہ تھا، ساتھ تولیے اور کپڑے بھی تھے۔ سپرڈنٹ نے مسکرا کر کہا، پہلے اپنے جسموں پر یہ شہد لگاؤ۔ میں نے حیرت سے پوچھا، شہد کیوں؟ اس نے سختی سے کہا۔ میں نے سائمہ اور فریحہ کی طرف دیکھا، وہ چپ تھی جیسے یہ پہلے بھی ہو چکا ہو۔ دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہونے لگا۔ میں نے انکار میں سر ہلایا تو سپرڈنٹ نے مجھے غور سے دیکھا، پھر میرے قریب آ کر بولی، ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے تمہیں، یہاں انکار نہیں صرف تابع داری چلتی ہے۔ میں یہ نہیں کروں گی، آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتی۔ یہ الفاظ دہرانے کی دیر تھی کہ سپرڈنٹ نے ہاتھ اٹھایا اور زور سے میرے گال پر تھپڑ مارا۔ تھپڑ اتنا زوروں کا تھا کہ میں زمین پر گر گئی اور میرے منہ سے خون نکلنے لگا۔ تمہیں اپنی اوقات معلوم ہونی چاہیے، اس نے غصے سے کہا۔ یہاں تم قیدی ہو اور قیدی حکم مانتے ہیں۔ میں فرش پر بیٹھی رونے لگی، میرا گال جل رہا تھا اور دل میں شدید درد تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اس طرح کی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔
سپرنٹینڈنٹ نے میرے بالوں سے پکڑا اور سخت لہجے میں بولی، اب اگر تم نے کوئی سوال کیا تو اس کے بعد کے حالات تم برداشت نہیں کر سکو گی، سمجھی؟ میں نے ڈر کر ہاں کر دی کیونکہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب تم تینوں اپنے کپڑے اتارو اور یہ شہد اپنے جسموں پر لگاؤ، پورے جسم پر، سمجھی؟ سپرنٹینڈنٹ نے حکم دیا۔ سائمہ اور فریحہ نے فوراً اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ ان کے چہرے بے تاثر تھے، جیسے یہ سب وہ پہلے بھی کر چکی ہوں۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تم کیوں کھڑی ہو؟ جلدی کرو، سپرنٹینڈنٹ نے مجھے ڈانٹا۔ آنسو بہہ رہے تھے، دل میں ہزاروں سوال تھے۔ میں نے بھی شہد کی بوتل اٹھائی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہاں ایسا کچھ بھی ہوتا ہے۔ میں شہد کی بوتل ہاتھ میں لیے ساکت کھڑی تھی، تبھی سپرنٹینڈنٹ نے غصے سے کہا، جلدی کرو، پورے جسم پر شہد لگاؤ۔ اور فریحہ نے شہد سے بوتل نکال کر اپنے جسموں پر لگانا شروع کر دیا۔ میں نے بھی مجبوری میں شہد ہاتھ میں لیا۔ وہ ٹھنڈا اور چپچپا تھا۔ جب میں نے اسے اپنے جسم پر لگایا تو مجھے متلی ہونے لگی۔ کیوں یہ سب ہو رہا تھا؟ میں روتے ہوئے پوچھا۔ خاموش رہو اور اپنا کام کرو، سپرنٹینڈنٹ نے سختی سے کہا۔ شہد لگانے میں تقریباً 15 منٹ لگے۔ میرا پورا جسم چپچپا ہو چکا تھا۔ میں اپنے آپ کو انتہائی حقیر محسوس کر رہی تھی۔ اب تم باری باری نہاؤ گی، سپرنٹینڈنٹ نے کہا۔ وہاں باتھ روم میں ایک بڑا ٹب ہے، سائمہ تم پہلے جاؤ۔ سائمہ نے سر جھکایا اور باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بالکل خاموش تھی، جیسے اس کے اندر کوئی احساس باقی نہ رہا ہو۔ جب سائمہ اندر گئی تو میں نے کمرے کے کونے میں ایک چھوٹی سی سرخ روشنی دیکھی۔ غور سے دیکھا تو محسوس ہوا کہ یہ کوئی ڈیوائس ہے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ کیمرہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس سے کوئی مطلب نہیں، خاموش رہو، سپرنٹینڈنٹ نے جھٹکا، مگر میرا شک یقین میں بدل گیا۔ وہاں خفیہ کیمرے لگے ہوئے تھے، کوئی ہمیں دیکھ رہا تھا، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا تھا۔ میرا جسم سرد ہو گیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے دل میں کہا۔ سائمہ نہا کر باہر آئی، اس کے بال گیلے تھے اور اس نے تولیہ لپیٹ رکھا تھا۔ اب فریحہ کی باری تھی، وہ بھی اندر چلی گئی۔ میں شدید خوف زدہ تھی۔ سپرنٹینڈنٹ ایک کرسی پر بیٹھی ہمیں دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ جب فریحہ باہر آئی تو میری باری تھی۔ جاؤ جلدی کرو، اس نے حکم دیا۔ میں باتھ روم میں داخل ہوئی۔ وہاں واقعی ایک بڑا ٹب تھا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اپنے جسم کی طرف دیکھا جو شہد سے بھرا ہوا تھا اور میں رونے لگی۔ میں ٹب میں اتری اور خود کو دھونا شروع کیا۔ پانی ٹھنڈا تھا، مگر میں اپنے جسم کو زور زور سے رگڑ رہی تھی، جیسے اس شہد کے ساتھ اپنی ذلت بھی دھو ڈالنا چاہتی ہوں۔ میں مسلسل روتی رہی اور اپنے نصیب کو کوستی رہی۔ یا اللہ، مجھے یہاں سے نکال دے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ جب میں نہا کر باہر آئی تو سپرنٹینڈنٹ نے ہمیں نئے کپڑے دیے۔ یہ عام جیل کے کپڑوں سے مختلف تھے، یہ سلیقے سے سلے ہوئے تھے، رنگین تھے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کی فٹنگ بھی بالکل درست تھی۔ یہ کپڑے پہنو، سپرنٹینڈنٹ نے کہا۔ ہم تینوں نے کپڑے پہنے تو ہماری شکل بدل گئی۔ ہم قیدی عورتیں نہیں بلکہ کسی ماڈل کی طرح لگ رہی تھی۔ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ اب تم میرے ساتھ چلو، سپرنٹینڈنٹ نے کہا۔ ہم تینوں اس کے پیچھے چلنے لگے۔ وہ ہمیں ایک اور کمرے میں لے گئی جو پہلے سے بھی زیادہ صاف تھا۔ وہاں ایک دیوار کے سامنے بڑا کیمرہ لگا ہوا تھا جہاں کھڑکی ہو۔ جاؤ تینوں ایک لائن میں، اس نے حکم دیا۔ ہم ویسے ہی کھڑی ہو گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سائمہ اور فریحہ سر جھکائے کھڑی تھی، مگر میں نے کیمرے کی طرف دیکھا۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اچانک کمرے میں ایک مرد کی آواز گونجی جو کسی اسپیکر سے آ رہی تھی۔ اچھا، آج 3 نئے آپشنز ہیں۔ میرا خون جم گیا۔ آپشنز؟ ہم آپشنز ہیں؟ پہلی عام ہے، دوسری ٹھیک ہے، لیکن تیسری؟ آواز رکی اور مجھے لگا وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تیسری بہت شاندار ہے، نئی اور بالکل پرفیکٹ۔ میرے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ صباحت کو لے آؤ۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام ہی کیوں لیا گیا؟ مجھے کہاں لے جایا جائے گا؟ سپرنٹینڈنٹ میری طرف مڑی اور اس کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ تھی۔ چلو، تمہاری قسمت کھل گئی، اس نے طنزیہ کہا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں نے چیخ کر کہا، مگر 2 عورتیں آئیں اور انہوں نے میرے بازو پکڑ لیے۔ میں نے مزاحمت کی، مگر وہ مجھ سے زیادہ طاقتور تھی۔ مجھے چھوڑ دو پلیز، میں رو رہی تھی۔ سائمہ اور فریحہ نے مجھے دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ کچھ نہ کر سکی۔ مجھے زبردستی کمرے سے باہر لے جایا گیا۔ میں چیخ رہی تھی، مگر کسی نے نہیں سنا۔ دوسری قیدی عورتیں بھی دیکھ رہی تھی، مگر سب خاموش تھی۔ شاید انہیں معلوم تھا کہ یہاں آواز اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جایا جا رہا تھا، میرے پاؤں زمین پر رگڑ کھا رہے تھے۔ سپرنٹینڈنٹ میرے پیچھے چل رہی تھی، اس کے چہرے پر ایک شیطانی اطمینان تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب چمک۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، میں نے التجا کی۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، خاموش رہو۔ ایک عورت نے میرا بازو مزید زور سے پکڑ لیا۔ میں نے پوچھا، مجھے کہاں لے جا رہی ہو؟ مگر کسی نے جواب نہیں دیا۔ ہم جیل کی عمارت سے نکل کر ایک اور عمارت کی طرف گئے۔ یہ عمارت بالکل مختلف تھی، باہر سے صاف ستھری اور خوبصورت۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو میں حیران رہ گئی۔ فرش سنگ مرمر کا تھا، دیواریں خوبصورت رنگوں سے مزین تھی
اور چھت سے بڑے فانوس لٹک رہے تھے۔ یہ جیل کا حصہ نہیں لگ رہا تھا بلکہ کسی امیر کا محل معلوم ہوتا تھا۔ ہم ایک لمبی راہداری سے گزرے، وہاں ایک سپاہی نے ہمیں دیکھ کر ناگواری سے کہا، کتنی دیر لگا دی؟ صاحب کب سے انتظار کرے ہیں؟ 100 بار کا ہے وقت کی پابندی کیا کرو، نئی لڑکی ہے، اسے قابو کرنے میں وقت لگتا ہے، سپرنٹینڈنٹ نے جواب دیا۔ پھر مجھے جھٹکا دے کر بولی، جلدی چلو۔ ہم ایک بڑے دروازے کے سامنے رکے۔ دروازہ بھاری لکڑی کا تھا جس پر نقش و نگار بنے تھے۔ ایک عورت نے دروازہ کھولا، مجھے اندر دھکیل دیا۔ دروازہ فوراً بند ہو گیا۔ اب میں کمرے میں اکیلی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے کے درمیان ایک شاندار صوفہ تھا، ایک بڑی میز پر گلاس اور بوتلیں رکھی تھی۔ کمرہ بہت بڑا اور عالیشان تھا۔ فرش پر نرم قالین بچھے ہوئے تھے، مگر اس عیش میں بھی ایک خوف چھپا ہوا تھا۔ اچانک میری نظر دیواروں پر پڑی جہاں خواتین کی نیم برہنہ تصاویریں لگی تھی۔ میں نے فوراً نظر جھکا لی۔ میرے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ یہ کیسی جگہ تھی؟ مجھے یہاں کیوں لایا گیا تھا؟ میں کمرے کے درمیان کھڑی تھی۔ میری سانسیں تیز تھی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک کونے میں بڑا پلنگ تھا جس کے گرد سرخ پردے لگے تھے۔ اسے دیکھ کر خوفناک خیالات آنے لگے۔ میں دروازے کی طرف بھاگ گئی اور اسے کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ بند تھا۔ میں نے زور سے دروازہ پیٹا، کھولو، مجھے یہاں سے نکالو، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ میں دروازے سے لگ کر رونے لگی۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں ٹوٹ چکی تھی۔ میری زندگی کے سب خواب ختم ہوتے نظر آ رہے تھے۔ امی ابو، کاش آپ ہوتے، آپ مجھے بچا لیتے۔ میں دروازے کے پاس بیٹھ کے اور گھٹنوں میں سر چھپا کر رونے لگی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ مجھے یہاں کسی بڑے گناہ کے لیے لایا گیا ہے۔ اچانک میری نظر اپنے ہاتھوں پر پڑی اور مجھے وضو یاد آیا جو میں نے نہانے کے ساتھ کیا تھا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا وضو باقی ہے۔ یہ سانس میرے روشنی کی کرن تھا۔ مجھے اللہ یاد آیا۔ مجھے لگا جیسے اللہ مجھے اپنی طرف بلا رہا ہو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کونے میں جائے نماز رکھی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے اٹھایا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب میں سجدے میں گئی تو میرے آنسو بہنے لگے اور میں بلک بلک کر رونے لگی۔ یا اللہ، میں بے گناہ ہوں۔ میں سجدے میں گر گرا رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ مجھے بچا لے، مجھے یہاں سے نکال دے۔ میرے آنسو جائے نماز پر بہہ رہے تھے۔ میں بری طرح سے لرز رہی تھی۔ یا اللہ، میری عزت کی حفاظت فرما، مجھے اس آزمائش سے بچا لے۔ میں تیری پناہ میں آئی ہوں۔ میں نے دعا مانگ رہی تھی، اس عالم میں نہ جانے کتنا وقت گزرا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔ میری سانس اٹک گئی اور پھر میں نے کندھے پر ایک ہاتھ محسوس کیا تو میرے پورے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا کہ میں سمجھ رہی تھی باہر نکل آئے گا۔ میں نے آہستہ سے اپنا سر سجدے سے اٹھایا۔ ایک باروب مرد کو دیکھا جس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے دیکھ کر میں خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ لمبا تگڑا مرد تھا، تقریباً 40 سال کی عمر کا، مضبوط ہٹا کٹا۔ اس کی شرٹ کے گریبان کھلے تھے اور گلے میں سونے کی موٹی چین جھول رہی تھی۔ اس کی آنکھیں میرا جائزہ ایسے لے رہی تھی جیسے مجھے چبانے والی ہوں۔ میں نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی ہوس چیخ رہی تھی اور مجھ میں یہ سب دیکھنے کی سکت نہیں تھی۔ میں کیا اب اس مرحلے سے بھی گزر جاؤں گی؟ اب یہ کیسی آزمائش ہے؟ نہیں نہیں، یا اللہ، میرے لبوں سے یہ جملے ٹوٹ ٹوٹ کر خود ہی نکلنے لگے۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، میری سانسیں تیز ہو گئی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہی آدمی ہے جس نے مجھے منتخب کیا تھا۔ یہ وہی آدمی تھا جو میرے ساتھ وہ سب کرنا چاہتا تھا جس کا تصور بھی میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ یا اللہ، مجھے بچا لے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، میری مدد فرما۔ میری آواز خوف اور عاجزی سے بھری ہوئی تھی۔ میرے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی میں نے محسوس کیا کہ اس مرد کا ہاتھ میرے کندھے سے ہٹ گیا۔ میں نے ایک دم آنکھیں کھولی تو دیکھا وہ شخص مجھ سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا اور اس کے چہرے پر زلزلہ سی کیفیت تھی۔ وہ مجھے ایسے گھور رہا تھا جیسے کوئی عجیب مخلوق دیکھ رہا ہو، اور پھر وہ مجھ سے اور دور ہٹا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں وہیں فرش پر بیٹھی رہ گئی۔ میری آنکھیں اس پر تھی لیکن میرا دل اللہ کو پکار رہا تھا۔ کیا میری دعا سن لی گئی تھی؟ کیا اللہ نے مجھے بچا لیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ آیا میری جان بخشی جائے گی یا پھر اس سے آگے مجھ سے کچھ سوچا ہی نہیں جا رہا تھا، کیونکہ میں ابھی بھی اس کی دسترس میں تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، غصہ تھا، مگر وہ کنفیوز بھی لگ رہا تھا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے اپنی گھڑی اتاری اور میری طرف دیکھ کر طنزی آواز میں بولا، تم عورتیں روتی کمال کی ہو، مگر مچھ کے آنسو بہانا کوئی تم سے سیکھے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے لیکن میری آنکھوں میں الجھن تھی۔ وہ ایک دم سرد لہجے میں بولا، شوہر کے ہوتے ہوئے اپنے یار کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے اللہ یاد نہیں آیا؟ اب بڑی نیک پروین بن رہی ہو، اس نے زہر بھرے لہجے میں کہا۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرے اندر کا سارا خوف غصے میں بدل گیا۔ یہ الزام، یہ گھٹیا قسم کا الزام جس نے میری زندگی برباد کر دی تھی، اب دوبارہ اس شخص کی زبان سے سن رہی تھی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں پھٹ پڑی۔ کیا کہا آپ نے؟ میں نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ وہی جو تمہارے کیس میں لکھا ہے، اس نے سگریٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ شوہر کے ہوتے ہوئے اپنے کزن کے ساتھ نامناسب تعلقات، اور پھر جب پکڑی گئی تو اسی کزن کو قتل کر دیا۔
یہ جھوٹ ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں کھڑی ہو گئی، یہ سب جھوٹ ہے، مجھ پر الزام ہے۔ اس نے سگریٹ کا دھواں اڑا کر میری طرف دیکھا۔ سب یہی کہتے ہیں وہ بے قصور ہے، لیکن میں واقعی بے قصور ہوں، میں نے زور سے کہا۔ میری آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ یہ سب میرے شوہر کی سازش ہے، اس نے میرے ساتھ یہ سب کیا۔ میرا گلا رک گیا، لیکن میں نے جلدی خود پر کنٹرول کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں رو کر اس شخص کے سامنے خود کو کمزور ثابت کروں، کیونکہ وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ روتی ہوئی عورتیں مگرمچھ کے آنسو بہاتی ہیں۔ اچھا تو سچ کیا ہے؟ اس نے سگریٹ کی راکھ جھاڑی اور صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ چل بولنا شروع کر، دیکھتے ہیں تمہاری کہانی میں کتنا دم ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں صاف کی اور بولنا شروع کیا۔ میرا نام کومل ہے۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ میرے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ پہلے ابو گزرے، دل کا دورہ پڑا تھا۔ اس کے 6 مہینے بعد امی بھی چل بسی۔ وہ ابو کی جدائی برداشت نہیں کر سکی۔ میں رک گئی، یعنی یادوں نے میرے دل کو پھر سے چیڑ دیا۔ امی کے نام ایک مکان تھا شہر کے اچھے علاقے میں، ابو نے اپنی محنت کی کمائی سے خریدا تھا۔ امی نے مرنے سے پہلے وہ مکان میرے نام کر دیا تھا۔ قانونی طور پر وہ میری ملکیت تھا۔ وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ امی کو میری شادی کی فکر تھی۔ میں اکیلی تھی، کوئی بھائی بہن نہیں تھا۔ انہیں جلدی سے میری شادی جہانگیر سے کروا دی۔ جہانگیر ہمارے دور کے رشتہ دار کا بیٹا تھا۔ امی نے سوچا کہ وہ میرا خیال رکھے گا، مگر میں نے گہری سانس لی اور ماضی کے دانے بانے یکجا کرنے لگی۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ شادی کی فوراً بعد امی گزر گئی اور امی کے جانے کی دیر تھی کہ جہانگیر کی اصلیت سامنے آ گئی۔ وہ باہر عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھتا تھا۔ اذیت سے میرا چہرہ لال ہو گیا۔ وہ اکثر رات کے آتا۔ تم نے کچھ نہیں کہا؟ اس نے پوچھا۔ بہت بار، میں نے جواب دیا۔ ہر بار جھگڑا ہوتا، وہ مجھے مارتا، گالیاں دیتا، کہتا کہ یہ اس کی مرضی ہے، میں کون ہوتی ہوں اسے روکنے والی؟ میری آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ پھر اس نے میرے مکان کی مانگ کی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں مکان اس کے نام کر دوں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ انکار کیوں؟ اس نے پوچھا۔ کیونکہ وہ مکان میری امی کی آخری نشانی تھا۔ وہ میرے والدین کی محنت کی کمائی تھی اور میں جانتی تھی کہ جہانگیر اسے بیچ کر پیسے برباد کر دے گا، جوئے میں، شراب میں اور عورتوں پر۔ تو تم نے انکار کر دیا؟ اس نے کہا ہاں، اور اسی وقت سے اس کا رویہ اور بھی خراب ہو گیا۔ وہ مجھے مارنے لگا، روز جھگڑے ہونے لگے۔ اس نے مجھے دھمکیاں دی کہ اگر مکان نہیں دیا تو وہ مجھے برباد کر دے گا۔ میں بولتے بولتے رک گئی۔ اگلا حصہ بتانا سب سے مشکل تھا۔ بات کرتے کرتے میری سانس چڑھ گئی اور میں خاموش ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ میرا ایک کزن تھا احمد، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ والدین کے انتقال کے بعد وہی ایک تھا جو کبھی کبھی میرا حال پوچھنے آ جاتا تھا۔ تم اسے پسند کرتی تھی؟ اس نے شکی لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں نے فوراً کہا۔ وہ میرے لیے بھائی جیسا تھا۔ وہ کبھی کبھی آتا، میرا حال پوچھتا، ضرورت پر مدد کر دیتا، بس اتنا ہی۔ جہانگیر کو اس کا آنا پسند نہیں تھا۔ اس نے اسے بھی روک دیا، مگر جہانگیر کو پھر بھی قرار نہیں آیا۔ چند دن پہلے کی بات ہے، میں بہت بیمار تھی، بے ہوش ہو گئی تھی۔ میری ہمسائی نے جہانگیر کو فون کرنے کی کوشش کی۔ جب رابطہ نہیں ہوا تو انہوں نے احمد کو بلا لیا۔ وہ مجھے ہاسپٹل لے کر گیا۔ میں ایک ہفتہ ہاسپٹل میں داخل رہی، لیکن جہانگیر کو اتنی توفیق نہ ہوئی کہ ہاسپٹل آ کر دیکھ لیتا کہ میں زندہ بھی ہوں یا نہیں۔ احمد نے ہسپتال کے سارے واجبات ادا کیے اور مجھے لے کر گھر پہنچا۔ میں رکی، یادیں میرے دل کو چیر رہی تھی۔ تبھی جہانگیر اچانک گھر آ گیا۔ اس کے ساتھ اس کی گرل فرینڈ نازیہ بھی تھی۔ جہانگیر نے احمد کو دیکھا تو فوراً آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے احمد سے جھگڑا شروع کر دیا، کہنے لگا تم میری بیوی کے پاس کیوں آتے ہو؟ تمہاری کیا نیت ہے؟ احمد نے اسے بتایا کہ کومل کو ہاسپٹل سے لے کر آ رہا ہوں، کیونکہ اصل میں تمہارا فرض تھا، تم نے اپنے فرض سے کوتاہی کی۔ اگر تم اس کے پاس ہوتے تو مجھے یہاں آنے کی نوبت بھی نہ پڑتی۔ جہانگیر نے جب یہ باتیں سنی تو اسے غصہ آ گیا۔ پھر جہانگیر نے میرے سامنے احمد کو قتل کر دیا۔ میں چیخ رہی تھی، روک رہی تھی، لیکن نازیہ نے مجھے پکڑ رکھا تھا۔ میں زاروں کے تار ہونے لگی۔ احمد کا خون ہر طرف تھا، وہ چیخ رہا تھا اور میں کچھ نہیں کر سکی۔ اور پھر جہانگیر نے پولیس کو بلا کر کہا کہ میرا احمد کے ساتھ غلط تعلق تھا اور میں اس کے ساتھ بھاگنا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے ساتھ لے جانا نہیں چاہتا تھا، جس پر لڑائی ہوئی۔ اور پھر میں نے دھوکے سے احمد کو گھر بلا کر قتل کر ڈالا۔ پولیس نے اس کی بات مان لی۔ اگر اس کی بات کی تصدیق کی گئی تو انہوں نے مل کر جھوٹی گواہی دی، اور اب میں یہاں ہوں تو گویا اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس نے اپنی سگریٹ بجھا دی اور آگے جھک کر مجھے دیکھا۔ اور تم چاہتی ہو کہ میں سب پر یقین کر لوں؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بغیر کسی ثبوت کے الفاظ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ اپنی اذیت بھری زندگی کو پھر سے دہرانا میرے لیے قطعاً آسان نہیں تھا، لیکن میں اس امید پر یہ باتیں دوبارہ سے دہرا رہی تھی کہ شاید کوئی اچھا نتیجہ برآمد ہو۔ مگر سامنے بیٹھا انسپکٹر انتہائی آرام سے مجھے ہی جھٹلا گیا۔ اسے میری کسی بات کا بھی یقین نہ آیا تو میرا دل پھٹ گیا۔ وہ مجھ پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ بی بی، قانون آنسو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا، قانون ثبوت مانگتا ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے تو مجھے بتاؤ۔
تو میں ایک دم اس کی بات سن کر چیخ پڑی، اگر میرے پاس ثبوت ہوتا تو کیا میں یہاں ہوتی؟ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ میں وکیل کر سکوں۔ میں فرش پر بیٹھ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ مجھ پر کوئی یقین نہیں کر رہا، میں یہی سڑ جاؤں گی اسی جیل میں۔ لیکن اگر تم جھوٹی ہوئی۔ اس کی بات سن کر میں نے بیگی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ جو مجھے سزا دے وہ میں سزا قبول کر لوں گی۔ میں آنکھیں بند کر کے اسے اپنے نصیب سمجھ لوں گی، لیکن خدارا میری بات پر یقین کرے، میرا شوہر بہت ہی چال باز انسان ہے، وہ مجھے سزا دلوانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا۔ انسپیکٹر خاموش نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا، وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہاں پلیز، میں نے ہاتھ جوڑے، اگر آپ اس پر یقین نہیں کرتے تو کم از کم تحقیق تو کریں۔ جہانگیر کو پکڑے، اسے پوچھیں، نازیہ سے پوچھیں، میرے پڑوسیوں سے پوچھیں کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ پلیز مجھے انصاف دے، مجھے نہ جانے کیوں یہ سنجیدہ اور بردبار سا آدمی میری آخری امید لگ رہا تھا۔ انسپیکٹر میں ساری بات سننے کے بعد کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں پڑی ہوئی تھی اور وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے بیٹھی اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میری بات پہ یقین کرے گا یا نہیں۔ اچانک وہ رکا اور میری طرف دیکھا۔ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو یہ بہت بڑا جرم ہے، ایک بے قصور عورت کو جیل میں ڈالنا اور اس کی جائیداد ہتھیانا۔ مجھے تمہاری باتوں میں سچائی کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، میں مظلوم ہوں، میں نے کوئی قصور نہیں کیا۔ میں بھی آہستہ سے بولی۔ انسپیکٹر نے فوری طور پر اپنے اعلیٰ افسران سے رابطہ کیا اور میرے کیس کی دوبارہ تفتیش کی اجازت مانگی۔ اس کی سنجیدگی اور عزم نے مجھے امید کی ایک کرن دکھائی۔ اگلے چند دنوں میں اس نے میرے شوہر جہانگیر پر خفیہ نظر رکھنا شروع کر دی۔ اس نے اپنے قابل اعتماد جو جہانگیر کی 3 دن کی مسلسل نگرانی کے بعد کچھ انتہائی مشکوک معاملہ سامنے لایا۔ جہانگیر نے میرے مکان پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر لیا تھا، اسے فروخت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے سوا ایک اور نوجوان عورت اکثر اس کے ساتھ دیکھی جاتی تھی کہ یہ عورت اس کی گرل فرینڈ ہے اور وہ ساتھ رہتے ہیں۔ اس وقت انسپیکٹر نے میرے کزن کے قتل کے معاملے کی دوبارہ تحقیق شروع کی۔ اس نے فائلوں کو بغور مطالعہ کیا اور جان گیا کہ ابتدائی تفتیش بہت سطحی نوعیت کی تھی، کئی اہم سوالات کے جوابات نہیں تھے، قتل کی جگہ پر ملنے والے شواہد کا صحیح طریقے سے جائزہ نہیں لیا گیا تھا۔ انسپیکٹر نے فورنزک ٹیم کو دوبارہ شواہد کی جانچ پڑتال کرنے کا کہا۔ نئی تفتیش سے چونکا دینے والے حقائق سامنے آئے۔ جائے وقوع سے ملنے والے فنگر پرنٹس میرے نہیں بلکہ جہانگیر کے تھے۔ قتل میں استعمال ہونے والے ہتھیار پر بھی جہانگیر کے نشانات ملے۔ اس کے علاوہ ایک پڑوسی نے بیان دیا کہ اس نے اس رات جہانگیر کو میرے کزن کے ساتھ جھگڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سب میرے بے قصور ہونے کی واضح دلیل تھے۔ انسپیکٹر نے فوری کارروائی کرتے ہوئے جہانگیر کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ پولیس ٹیم میرے گھر پہنچی تو جہانگیر اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ تھا۔ دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب جہانگیر کو تھانے لایا گیا تو اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کے سارے راز کھل جائیں گے۔ تھانے میں جہانگیر کو حراست میں لے لیا گیا اور اس کی گرل فرینڈ نازیہ کو الگ کمرے میں رکھا گیا۔ انسپیکٹر نے پہلے نازیہ سے پوچھ گچھ شروع کی۔ جب اس پر دباؤ ڈالا گیا اور شواہد سامنے رکھے گئے تو اس کی آنکھوں میں خوف سے آنسو آ گئے اور وہ کانپنے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب جہانگیر کا منصوبہ تھا، نازیہ چیخ کر بولی۔ اسی نے اشارہ کیا تھا، وہ مکان ہتھیانا چاہتا تھا۔ اس نے کومل کے کزنز کو قتل کیا اور الزام کومل پر لگا دیا۔ نازیہ کے بیان کے بعد انسپیکٹر نے جہانگیر سے سخت پوچھ گچھ کی۔ جب اسے بتایا گیا کہ نازیہ نے سب کچھ بتا دیا ہے اور تمام شواہد اس کے خلاف ہیں تو وہ بری طرح گھبرا گیا۔ اس نے کافی دیر تک انکار کیا، لیکن جب شواہد اور نازیہ کے بیان کو ایک ساتھ سامنے رکھا گیا تو بالآخر وہ ٹوٹ گیا۔ جہانگیر نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس نے کومل کے کزن احمد کو قتل کیا تھا اور الزام کومل پر لگا دیا تھا تاکہ وہ اس کا مکان حاصل کر سکے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے پولیس والوں کو رشوت دی تھی تاکہ وہ صحیح تفتیش نہ کرے۔ اس کا مکمل اعتراف ریکارڈ کر لیا گیا۔ انسپیکٹر نے فوری طور پر میری رہائی کا حکم جاری کروایا۔ جب مجھے بتایا گیا کہ میں آزاد ہوں تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ جیل کے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ بہرحال انسپیکٹر میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرایا۔ کومل، میں نے تمہارا مکان واپس دلوا دیا ہے۔ جہانگیر اب سزا سے نہیں بچ سکتا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری زندگی بچا لی۔ میں شکر گزاری سے بولی۔ کچھ دن بعد انسپیکٹر میرے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ کومل، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تم ایک نیک اور معصوم لڑکی ہو، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے میری مدد کی تھی اور انصاف دلایا تھا، لیکن جیل میں جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ میرے ذہن میں تھا۔ وہ مظلوم عورتیں جو اس جیل میں ہوس کا نشانہ بنتی تھی میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ میں آپ سے نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے، میں نے آرام سے کہا۔ کیا شرط؟
इंस्पेक्टर ने पूछा। जेल में जो मजलूम औरतें हैं और जिनके जिस्मों के साथ खेला जाता है, आप वादा करें कि आपसे ऐसा नहीं होगा। क्या ये तुम्हारी शर्त है? उसे शर्त ही समझे, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मेरी शर्त मान लेते हैं तो मैं आपसे अभी निकाह करने को तैयार हूँ। इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ देखा और कहा, आइंदा किसी नामहरम लड़की को हाथ नहीं लगाया जाएगा। अयाशी की जो निजी जेल मैंने बना रखी थी वो अब से बंद हो जाएगी। मैंने जहांगीर से तलाक ली और इद्दत के दिन गुजार कर मैंने इंस्पेक्टर जमाल से निकाह कर लिया। हमारा निकाह सादगी से हुआ। जमाल ने अपना वादा निभाया। अल्लाह ने जमाल के दिल में मेरी इतनी मोहब्बत डाल दी कि वो किसी भी खातून की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते थे। अल्लाह ने उनके दिल को इस तरह बदल दिया कि वो जमाल जो पीने पिलाने से बाज नहीं आते थे, अब हर तरह के नशे को छोड़ चुके थे। 5 वक्त की नमाज पढ़ते और हर वक्त अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहते थे। वो अक्सर कहते थे कि तुम अल्लाह की तरफ से मेरे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा हो। अगर तुम ना होती तो शायद मैं गुनाहों में डूबा चला जाता। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर जमाल ना होती तो शायद मैं अपनी बेगुनाही साबित ना कर पाती। यकीनन हम दोनों को मिलना ऐसे ही लिखा था। सच कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं और उनका मिलन ज़मीन पर होता है। मेरी नई ज़िंदगी का आगाज़ हो गया था। नाज़रीन, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह की मज़ीद सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल ईडियो पिन पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।